کہ سپریم کورٹ جب ہم آئے تھے، آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہمیں امید نہیں تھی. ہمیں امید اس لیے نہیں تھی کیونکہ ہم ٹرائل کورٹ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ہائی کورٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اتنا مضبوط کیس سلمان صفدر لڑ رہے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، لیکن اور پروسیکیوشن کا اتنا بری طرح پیش کر رہے تھے اپنا کیس، لیکن اس کے باوجود یہ بیل ڈسمس ہو گئی تھی. اس لیے ہمیں اب دل سے بتاتے ہیں ہمیں کوئی امید نہیں تھی کہ ہمیں سپریم کورٹ سے بھی انصاف ملے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ان کو آج بیل مل گئی ہے عمران خان کو. اب ایک کیس رہ گیا ہے. بات ساری یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ نے کیوں نہیں دیا تھا انصاف؟ پہلے ہائی کورٹ کو دینا چاہیے تھا. اول تو یہ ٹرائل چلنا ہی نہیں چاہیے 9 مئی کی کنسپریسی کا، کیونکہ جب یہ ہوا لگتی ہے اس کو ہائی کورٹ میں اور جب اس کو سنا جاتا ہے سپریم کورٹ میں، تو تب جا کر میڈیا بھی موجود ہوتی ہے، وکلا بھی موجود ہوتے ہیں، سب کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے احمقانہ کیس ہیں. ہاں، چیف جسٹس نے شروع میں پہلے دن کہا تھا، جس پہ ہمیں ذرا نامید ہو گئے تھے، جب انہوں نے کہا کہ اس کو میرٹ پہ نہیں سنا جائے گا. ہائی کورٹ نے جس پہ یہ جو بیل ڈسمس کی تھی، اگر آپ سن لیتے کہ جو پولیس والا جو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم تھے نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صوفے کے نیچے پیچھے چھپا ہوا تھا، کسی کا کہتے ہیں میز کے نیچے چھپا ہوا تھا، اور اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ نے یہ پٹیشن ڈسمس کر دی. اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج سپریم کورٹ نے اس میں بیل دے دی کنسپیرنسی پہ، لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کے میرٹس بھی سننے چاہیے تھے، تاکہ جنہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے، جنہوں نے یہ جھوٹی گواہیاں دی ہیں، ان کو عبرتناک سزا، کہ ہمیں بھی ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ ان کو عبرتناک سزا ملے، کیونکہ ناحق لوگ قید میں اتنا عرصہ گزار چکے ہیں، 2 سالوں سے 2.5 سالوں سے جیلوں میں بیٹھے ہیں. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب رہ گیا ایک عمران خان اور بشرا بی بی کا ایک کیس ہے، اور وہ ہے القادر. آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہم کتنی دفعہ آئے ہیں لاہور ہائی کورٹ. ہم یہاں کے کتنے پورے مطلب ایم این ایز آتے ہیں، ایم پی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کورٹ بھول جاتی ہوں کتنے کورٹ ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ڈوگر کے پاس کتنی دفعہ سارے ایم این ایز، ایم پی اے، سارے لیجسلیچرز آتے ہیں، لائرز آتے ہیں، صرف ایک تاریخ مانگنے کے لیے، اور جسٹس صاحب تاریخ نہیں دیتے. پہلے انہوں نے 3-4 دفعہ تاریخیں دی اور ان سے وہ بیک آؤٹ کر گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ جو مصیبت ہے، تاریخ دیتا ہوں لوگ آ جاتے ہیں پھر میں چینج کرتا ہوں. اب انہوں نے سوچا تاریخ دیتا ہی نہیں. اس لیے ہماری آج ایک اور ڈیمانڈ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ آپ ہائی کورٹ سے عمران خان کی جو بیل ایپلیکیشن ہے اس کو سنا جانا چاہیے. آج کل ہم نے چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہوئے، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ قانون کیا کہتے ہیں یہ اجازت ہے ہر پاکستانی کو کہ وہ جج صاحب کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی بات کر سکتے ہیں. اسی بنا پہ ہم بھی کھڑے ہوئے کہ چیف جسٹس صاحب، ہماری کئی پٹیشنز ہیں عمران خان کے لیے جن کی کتابیں بند ہیں، کورٹ آرڈرز ہیں جن کے ڈاکٹرز کو رسائی نہیں ہے، ان کی ہماری ملاقاتیں سب کی بند کر دی گئی ہیں. عمران خان کو بالکل سولیٹری کنفائنمنٹ میں کیا گیا، جو بہت ہی انلیگل اور انٹرنیشنل اور لوکل ہیومن رائٹ لاز جو ہیں اس کے خلاف ورزی ہے. یہ پٹیشن سنی جائیں، اس لیے ہم کل کھڑے ہو کے بات کرنا چاہتے تھے چیف جسٹس سے. اور دوسری کہ ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈوگر صاحب عمران خان کا بیل کا کیس لگائے، جو سلمان صفدر صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ ایک دفعہ کیس لگ جاتا ہے ہائی کورٹ میں تو وہ کہتے ہیں کہ 3 منٹ کی بات ہے. اتنا یہ بیسک کیس ہے کہ اگر 3 منٹ کے لیے بھی چیف جسٹس اس کو سن لیں
تو ان کو بیل دینی پڑے گی. اس وقت آج وہ جو ہمیشہ سے ہم نے سنا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، آج تک اس کیس کے اندر جسٹس ڈینائڈ تھی، صرف عمران خان کے لیے نہیں، کئی 100 لوگوں کو ڈینائی ہو رہی تھی. اب ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان کے اس فیصلے کی وجہ سے باقی جو لوگ اس میں جن کے اوپر یہی کیس ہے کنسپریسی کا، ان کو اس سے ریلیف ملے گا. کیونکہ سنا ہے کہ 4 لوگ ابھی بھی اسی کیس میں جیل میں ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ لاہور سے ان کو رہائی ملے گی، ان کو بیل ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ 4 مہینے سے وہ محکمے جیل میں ہیں. اب ہم چیف جسٹس صاحب سے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ہم انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے لائر سلمان صفدر صاحب اندر گئے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرنے کہ کل آپ نے نہیں سنا تھا فیملی کو، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے ابھی ہم سپریم کورٹ میں انتظار کر رہے ہیں کہ سلمان صفدر صاحب کو ریکویسٹ کرنے گئے کہ پھر آپ ان کو چیمبر میں سن لیں. تو آپ ان سے باہر بیٹھے ہیں پچھلے 2 گھنٹے سے اسی انتظار میں کہ چیف جسٹس صاحب ہمیں چیمبر میں بلا کے ہماری ریکویسٹ سن لیں گے عمران خان کی جو سالیٹری کنفائنمنٹ ہے اس کے بارے میں. مہربانی. میڈم خان سے خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان پر اڈیالہ جیل میں اور بشرا بی بی پر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں، کرنٹ لگنے کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھیں، اس کی کیا وجہ ہے اور کیا اس میں صداقت ہے؟ دیکھیں آخری جو ان کو ملاقات ہوئی ہے علی بخاری جو ہیں ہمارے لائر، وہ منگل کے دن ملے تھے، اور بشرا بی بی کی جو بھابھی اور بیٹی ملی تھی. لیکن جب علی بخاری نے ہمیں آ کے بتایا تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے ان کو بہت اچھے حال میں دیکھا ہے. عمران خان نے بالکل کہا ہے کہ ان کے ساتھ ٹارچر ہے، ان کی کتابیں نہیں دی جا رہی. یاد رکھے کہتے ہیں میں برداشت کر لوں گا، انہوں نے کہا میں برداشت، مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے، یہ انلیگل ہے سارا کچھ. عمران خان کا امتحان لیا جا رہا ہے نا، اور بشرا بی بی کو بھی سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کرنٹ کی، کہ انہوں نے بات کسی نے نہ فیملی نہ انہوں نے کی ہے. ایک دوسرا، ہمیں بھی کسی نے فون کر کے کہا کہ ایجنسیاں، اب میں کہوں گی آپ لوگ نہیں ریلے کر سکتے، لیکن یہ کہاں سے خبر نکلتی ہے کہ جب کسی کو ایکسیس نہیں ہے کہ اندر سیل میں یہ کہا گیا، آپ غور سے سن لیں یہ کہاں سے خبر آ رہی ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کمزور ہو گیا، کیونکہ عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ میں اگر ہمت کر سکتا ہوں جیل میں بیٹھ کر، میں سب کو کہہ رہا ہوں، اپنے پارٹی والوں کو اور سب لوگوں کو، مشکل وقت ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ ٹائم گزر جائے گا انشاءاللہ. یہ سب سے اندھیرا وقت ہے، لیکن اس کے بعد آپ کا صبح بھی ہونی ہے، اور آپ اس کے اوپر ہمیشہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مشکل وقت لاتا ہے، اس کے بعد آسانیاں آتی ہیں. یہ عمران خان کا پیغام ہے. اور ساتھ ہی ہمیں ایسے فون آتے ہیں کہ اندر سے، آپ سوچیں کون سے اندر سے، جی وہاں سے پتا چل رہا ہے کہ عمران خان کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، وہ اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع ہو گئے. یہ بات غور سے سن لیں، جو یہ پھیلا رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کمزور ہو گیا. ان کو 2.5 سال ہو گئے، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیسے دکھائیں کہ عمران خان کمزور ہے. آپ نے ہر چیز عمران خان پہ استعمال کی، اس کے بچوں سے بات بند کی، فیملی کی ملاقات بند کی، اس کو ان کو کمرے سے، چھوٹے سے چکی کے کمرے سے نکلنے نہیں دے رہے. عمران خان پھر بھی مضبوط کھڑے ہیں. بجلی بند کی، عمران خان مضبوط کھڑے ہیں. آپ نے ہر ٹارچر استعمال کیا، عمران خان مضبوط کھڑے ہیں. آپ نے اس کے بعد جو وہ ایک چیز مانگتے ہیں، جو قید میں جا چکا ہے، یہاں پہ کئی لوگ گئے ہیں قید میں، سب سے پوچھ لیں، ایک جو بہت ضروری چیز ہوتی پڑھائی، آپ قرآن پڑھتے ہیں یا آپ کتابیں پڑھتے ہیں؟ آپ نے کتابیں عمران خان کی بند کر دی. جج کو 4 کتابیں دلوائی ہیں، وہاں 2 درجن کتابیں عمران خان کی پڑھی ہیں. تو یہ یاد رکھیں، عمران خان نے منگل کو یہ میسج بھیجا ہے کہ اگر میں اس ٹارچر کے باوجود مضبوط کھڑا ہو سکتا ہوں، میں اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں مت ڈریں جیلوں سے، میں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں مت گھبرائیں، ہمت کریں، آپ حق کے لیے کھڑے ہیں. آپ نے کوئی چوری نہیں کی جس کے لیے کھڑے ہیں. آپ فخر کریں کہ آپ مضبوط کھڑے ہیں حق کے لیے. اسے یہ جو عمران خان کا میسج ہے، یہ آپ کلیئرلی سن لیں. اور یہ جو اندر سے ڈرے ہوئے لوگ
घबराए हुए लोग डिस इन्फॉर्मेशन निकालें, इसको बिल्कुल ना यकीन करें। मेहरबानी।